ذرا اس آئینے کا رخ تھوڑا سا دائیں طرف کرو شزا، تاکہ سورج کی کرن سیدھی اس کھڑوس کے لیپ ٹاپ پر پڑے اور اسے پتہ چلے کہ دنیا میں صرف ایکسل کی شیٹس ہی نہیں ہوتی بلکہ ہم جیسے زندہ لوگ بھی بستے ہیں۔ حیا نے اپنی کزن کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور مندیر کے پیچھے مزید چھپ گئی، جہاں سے وہ نیچے لان کا صاف نظارہ کر سکتی تھی، جہاں دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی شاویز سوٹ بوٹ پہنے بڑی سنجیدگی سے اپنی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ کسی انتہائی اہم مسئلے کو حل کرنے میں مصروف ہے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نواب منزل کی چھت پر بیٹھا اس کے سکون کو برباد کرنے کے در پہ ہے۔ شزا نے ہنستے ہوئے چھوٹا سا آئینہ سورج کے رخ پر کیا اور زاویہ بدلتے ہی روشنی کا ایک تیز گول دائرہ سیدھا شاویز کی آنکھوں میں جا لگا۔ شاویز نے بوکھلا کر ہاتھ آنکھوں کے آگے کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اگلے ہی پل روشنی کا وہ دائرہ ناچتا ہوا اس کی اسکرین پر آ گیا، جس سے اسے کچھ بھی دکھائی دینا بند ہو گیا۔ حیا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی اور اپنی دوسری کزنز ردا اور خالہ زاد بھائی مانی کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں۔ نیچے شاویز نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کیا اور غصے سے اوپر چھت کی طرف دیکھا، جہاں اسے یقین تھا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ حیا اور اس کی پوری پلٹن فوراً دیوار کے پیچھے سا جا کے چپک گئی تاکہ وہ انہیں دیکھ نہ لے۔ شاویز نے گرجدار آواز میں کہا، حیا، میں جانتا ہوں تم وہاں موجود ہو، اور اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں تایا ابو سے کہہ کر چھت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دوں گا اور پھر تم ساری زندگی کمرے میں بند رہنا۔ حیا نے آہستہ سے سر اٹھا کر نیچے جھانکا اور مسکراہٹ دبائے بغیر اونچی آواز میں کہا، ارے شاویز بھائی، آپ کو کس نے کہا کہ ہم یہاں ہیں؟ ہم تو بس موسم کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ویسے بھی آپ کے پاس اتنا فالتو وقت کہاں کہ ہم جیسی بیکار مخلوق پر توجہ دیں۔ آپ تو بس اپنی فائلوں سے شادی کر لیں۔ شاویز کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا اور اس نے وہاں سے اٹھ کر اندر جانے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیا سے بحث کرنے کا مطلب دیوار سے سر ٹکرانا۔ اور جاتے جاتے وہ بڑبڑایا، ایک دن اس لڑکی کا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پورے گھر کو پاگل خانے میں تبدیل کر دے گی۔ حیا نے فتح مندی سے شزا اور مانی کے ہاتھ پر تالی ماری اور کہا، لو جناب مسٹر ہٹلر کا موڈ خراب کرنے کا آج کا مشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ یہ حویلی دیکھنے میں تو ایک عمارت تھی، مگر حقیقت میں یہ دو الگ الگ سیاروں کا مجموعہ تھی، جن کے اصول اور قوانین زمین آسمان کا فرق رکھتے تھے۔ گھر کے عین وسط میں کھڑی وہ اونچی دیوار، جسے گھر کے بچے اور بڑے دیوار بریلن کہتے تھے، اس کی بات کی گواہ تھی کہ خون کے رشتے کبھی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ دائیں طرف کا حصہ شاویز کے والد جہانگیر صاحب کا تھا، جہاں کا ماحول کسی ملٹری کیمپ سے کم نہ تھا۔ وہاں صبح 6 بجے اٹھنا لازم تھا اور ناشتے کی میز پر اخبار پڑھتی بات کرنا منع تھا، جبکہ ہر چیز اپنی جگہ پر کرینے سے رکھی ہوتی، اور ذرا سی بے ترتیبی پر جہانگیر صاحب کا پارا چڑھ جاتا۔ اس کے برعکس بائیں طرف حیا کے والد عالمگیر صاحب کا حصہ تھا، جہاں زندگی اپنی پوری آب و تاب اور ہنگاموں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ وہاں رات گئے تک فلمیں دیکھی جاتی اور صبح دیر تک سویا جاتا، اور کھانوں کی فرمائشیں ایسے ہوتی جیسے وہاں کوئی ہوٹل چل رہا ہو۔ ان دونوں گھروں کے مکین ایک دوسرے سے بات بھی کرتے تو ایسے جیسے کسی سرکاری کام کے لیے مجبوراً کر رہے ہوں۔ ویل چیئر پر بیٹھے گھر کے سب سے بزرگ دادا نواب دین اکثر برآمدے میں بیٹھ کر حسرت بھری نظروں سے اس دیوار کو تکتے رہتے جو ان کے 2 بیٹوں کے درمیان حائل تھی، اور گہری ٹھنڈی آہ بھرتے۔ ان کے پاس بیٹھے پرانے ملازم چچا شکور نے حقہ تازہ کرتے ہوئے کہا، نواب صاحب، آپ دل چھوٹا نہ کریں، مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ دیوار گرے گی اور دونوں بھائی پھر سے ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ دادا نے نم آنکھوں سے دیوار کو دیکھا اور گلوگیر لہجے میں کہا، شکور، مجھے اپنی موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس بات سے لگتا ہے کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ دیوار
ہمیشہ کے لیے ان دونوں کو اجنبی بنا دے گی۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اس دیوار کو گرتا دیکھ لوں، ورنہ میری روح بھٹکتی رہے گی اور مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا تو فضا میں معمول کی خاموشی کی بجائے کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور حیا کے گھر کی چھت پر بسنت کا سما۔ حیا نے اپنی پوری ٹیم کو اکٹھا کر رکھا تھا، جن میں اس کی خالہ زاد شزا جو منہ میں چنگم چبانے اور الٹے مشورے دینے کی ماہر تھی، اور ماموں کا بیٹا مانی جو پتنگ اڑانے سے زیادہ شور مچانے کا شوقین تھا، اور سب سے چھوٹی کزن ردا جو ڈھولکی بجانے پر مامور تھی، شامل تھے۔ چھت پر بڑے بڑے اسپیکر رکھے ہوئے تھے جن پر پورے والیوم میں گانے چل رہے تھے، اور مانی پوری جان لگا کر پتنگ کو ہوا میں بلند کر رہا تھا، جبکہ ڈور حیا کے ہاتھ میں تھی جو اپنی انگلیوں پر ٹیپ لپیٹے ماہر کھلاڑیوں کی طرح پیچا لگانے کے لیے تیار تھی۔ نیچے لان میں شاویز اپنے اتوار کے سکون کو برباد ہوتا محسوس کر کے شدید کوفت میں مبتلا تھا۔ وہ بھی ناشتے کی میز پر بیٹھا چائے کا کپ ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا کہ اچانک اوپر سے بو کا کاٹا ایک زوردار نعرہ بلند ہوا، اور ساتھ ہی مانی اور شزا کی چیخیں گونجی کہ کٹ گئی۔ شاویز نے چونک کر کپ میز پر رکھا ہی تھا کہ ایک بڑی سی کٹی ہوئی پیلی پتنگ لہراتی ہوئی سیدھی اس کے سر پر آ گری، اور اس کی لمبی تیز دھار ڈور شاویز کے گلے اور ہاتھ میں پکڑے کپ میں بری طرح الجھ گئی۔ کپ اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر میز پر گرا اور گرم چائے اس کے قیمتی ٹراؤزر پر پھیل گئی، جبکہ پتنگ کی ڈور اس کی گردن پر ایک خراش ڈال چکی تھی۔ شاویز غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے پتنگ کو نوچ کر پرے پھینکا اور اوپر دیکھا جہاں حیا اور اس کے کزنز اب بھی شور مچانے میں مصروف تھے، اور انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی کٹی پتنگ نے نیچے کیا تباہی مچائی ہے۔ شاویز نے پوری طاقت سے چلا کر کہا کہ حیا اور مانی نیچے آؤ فوراً، ورنہ میں اوپر آ کر تم سب کا وہ حشر کروں گا کہ پتنگ اڑانا بھول جاؤ گے۔ حیا نے سہم کر نیچے دیکھا تو شاویز کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور وہ واقعی غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ شزا نے فوراً حیا کے کان میں کہا، بیٹا آج تو ہم گئے کام سے، یہ کھڑوس تو کچا چبا جائے گا۔ مگر حیا نے ہمت جمع کی اور اوپر ہی معصومیت کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، شاویز بھائی ہم نے تو بس پتنگ کاٹی تھی، ہمیں کیا پتہ تھا وہ آپ پر گر کر خودکشی کر لے گی، اور آپ پلیز ہماری پتنگ واپس کر دیں، وہ مانی کی فیورٹ تھی۔ شاویز نے دانت پیستے ہوئے کہا، پتنگ کی بچی، میں تمہاری یہ پتنگ بازی ہمیشہ کے لیے ختم کروا دوں گا، اور ابھی میں تایابو کے پاس جا رہا ہوں۔ حیا نے دیکھا کہ معاملہ بگڑا ہے تو اس نے مانی کو آگے کر دیا۔ یہ سب اس کا آئیڈیا تھا، حالانکہ مانی بیچارہ تو بس ڈور پکڑنے آیا تھا، لیکن شاویز کا غصہ دیکھ کر سب کزنز دبے پاؤں وہاں سے کھسکنے لگے۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری ہی تھا اور شاویز غصے میں اندر کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ اس طوفان بدتمیزی کی شکایت کر سکے کہ اچانک دادا نواب دین کے کمرے سے ایک دل خراش چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ سارا غصہ اور لڑائی ایک پل میں ہوا ہو گئے اور دونوں گھروں کے لوگ دیوانہ وار دادا جی کے کمرے کی طرف بھاگے۔ دادا جی قالین پر گرے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، جبکہ وہ اپنا سینہ جکڑے ہوئے تھے جیسے انہیں سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی ہو۔ جہانگیر اور عالمگیر نے سہارا دے کر انہیں اٹھایا اور حیا اور شاویز بھی اپنی تکرار بھول کے ان کے سرہانے پہنچ گئے۔ ایمبولینس منگوائی گئی اور پورا خاندان ہسپتال کے کوریڈور میں پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا، جہاں ڈاکٹر امجد جو دادا جی کے معالج بھی تھے اور دوست بھی سنجیدہ چہرے کے ساتھ باہر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ نواب صاحب کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے، ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ انہیں کوئی گہرا ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ شاویز نے بے چینی سے پوچھا، ڈاکٹر انکل کوئی امید تو ہے نا؟ ہم انہیں بیرون ملک لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ بات علاج کی نہیں بلکہ مریض کی قوت ارادی کی ہے۔ نواب صاحب نے علاج کروانے سے صاف انکار کر دیا اور ان کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش پوری ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ عالمگیر صاحب نے روتے ہوئے کہا، ہم ہر خواہش پوری کریں گے، بس ابا جی کو بچا لیں۔
تب ڈاکٹر امجد نے وہ بم پھوڑا جس نے وہاں موجود سب لوگوں خصوصاً شاویز اور حیا کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے کہا کہ نواب صاحب کا کہنا ہے ان کی زندگی کا واحد مقصد دونوں گھروں کو ایک کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب شاویز اور حیا کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر یہ نہ ہوا تو وہ نہ دوا لیں گے اور نہ ہی علاج کروائیں گے۔ یہ سنتے ہی حیا کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ لگے، جبکہ شاویز کو لگا جیسے کسی نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس نے غصے اور حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوں یہ ناممکن ہے، میں اس جنگلی اور غیر سنجیدہ لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ مگر آئی سی یو کے شیشے کے پار دادا جی کی گرتی ہوئی سانسیں اور مشین کی بیپ کی آوازیں انہیں یہ باور کروا رہی تھی کہ ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ شاویز نے غصے اور بے چینی کے عالم میں اپنے والد جہانگیر صاحب کا بازو پکڑ کر انہیں سائڈ پر کیا اور انتہائی تلخ لہجے میں کہا کہ بابا آپ ہوش میں تو ہیں؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں؟ میں اس غیر ذمہ دار اور بدتمیز لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا، جس کا کام صرف میرا جینا حرام کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ادھر دوسری طرف حیا بھی ہچکیاں لے لے کر اپنی ماں اور تائی کے گلے لگ کر دہائیاں دے رہی تھی کہ کوئی مجھے جیتا جاگتا انسان چاہیے، یہ روبوٹ یا چلتا پھرتا کیلکولیٹر نہیں جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر اور دماغ میں صرف بزنس کی فائلیں بھری ہوئی ہوں۔ میں ایسے شخص کے ساتھ گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی جو مسکرانا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے کہ تبھی آئی سی یو سے ایک نرس گھبرائی ہوئی باہر آئی اور اس نے کہا مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، ان کی نبض ڈوب رہی ہے اور وہ بار بار بچوں کا نام لے رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی جہانگیر صاحب نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا بیٹا میری زندگی میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج اپنے باپ کی عزت اور اپنے دادا کی زندگی مانگ رہا ہوں۔ اگر آج میرے باپ کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں اور خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ شاویز نے اپنے باپ کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر دیوار پر ماری اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بابا، اگر دادا جی کی زندگی کا یہی تقاضا ہے تو میں تیار ہوں۔ دوسری طرف حیا نے بھی اپنے باپ کے جھکے ہوئے کندھے دیکھے تو اس کے آنسو پونچھتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں ہسپتال کے اس اداس کوریڈور میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہو گیا۔ دادا جی کی حالت خطرے سے باہر ہونے کے بعد گھر میں منگنی کی تیاریاں شروع ہوئی، مگر شاویز کے دماغ میں ابھی تک غصہ ابل رہا تھا۔ منگنی کی رسم سے کچھ دیر پہلے اس نے حیا کو گھر کے لائبریری روم میں اکیلے بلایا، جہاں وہ خاموشی سے کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ حیا ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ شاویز پلٹا، اس نے میز پر رکھا ایک کاغذ حیا کی طرف سرکا دیا اور انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ ہم اس ڈرامے کو آگے بڑھائیں میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں واضح ہو جائیں۔ یہ ایک معاہدہ ہے جس پر لکھا ہے کہ ہماری شادی صرف دادا جی کی خوشی اور ان کی صحت کی خاطر ہو رہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی نجی زندگی میں کوئی دخل نہیں دیں گے، تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ نہ تم مجھ سے کوئی امید رکھو گی اور نہ میں تم سے کوئی مطالبہ کروں گا۔ حیا نے حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا اور پھر شاویز کو، جس کے چہرے پر اس وقت بھی کاروباری سنجیدگی تھی۔ حالانکہ حیا نہیں جانتی تھی کہ شاویز کے دل کے کسی گوشے میں بچپن سے حیا کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا، مگر حیا کی لاپرواہی اور عمر کے فرق نے اسے ہمیشہ اظہار کرنے سے روکے رکھا، اور آج وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ حیا نے کاغذ اٹھایا اور ایک نظر پڑنے کے بعد پین اٹھا کر اس کے نچلے حصے میں کچھ لکھنے لگی۔ شاویز نے بھویں سکیڑ کر پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ حیا نے اطمینان سے لکھنا ختم کیا اور کاغذ واپس شاویز کے آگے کرتے ہوئے کہا میں نے بھی اپنی کچھ شرطیں شامل کر دی ہیں، اگر یہ سودا ہے تو دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے۔ شاویز نے کاغذ پر نظر ڈالی، اس کا سر چکرا گیا کیونکہ حیا نے لکھا تھا کہ اسے روزانہ شام کو آئس کریم چاہیے ہوگی، چاہے سردی ہو یا گرمی، اور سب سے اہم بات یہ کہ رات کو ڈرامہ دیکھنے کے دوران ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول صرف حیا کے پاس رہے گا، اور شاویز کو خبریں دیکھنے کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔
شاویز نے بے یقینی سے حیا کو دیکھا کہ یہ لڑکی کس مٹی کی بنی ہے، کہاں زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے اور کہاں اسے آئس کریم ریموٹ کی فکر ہے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، تم واقعی پاگل ہو حیا، مگر اس وقت میرے پاس بحث کا وقت نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے دستخط کیا اور کاغذ دراز میں ڈال دیا، گویا کسی بہت بڑی مصیبت سے جان چھڑائی ہو۔ شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا تو حویلی کے وہ دیوار جو دونوں گھروں کے درمیان موجود تھی، سجاوٹ اور روشنیوں کی وجہ سے کم ہونے کی بجائے مزید نمایاں ہو گئی۔ ڈھولکی کی رات حیا کے گھر کی چھت پر ہنگامہ برپا تھا، جہاں اس کی کزنز اور سہیلیاں اونچی آواز میں گانے گا رہی تھی اور اسپیکر کا والیوم آخری حد تک کھلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی رات شاویز کے غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ایک بہت اہم آن لائن ویڈیو میٹنگ تھی جو اس کے کریئر کے لیے بہت ضروری تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا، مگر باہر سے آنے والا شور اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا اور اسے کلائنٹ کی بات سننے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے ہیڈ فون اتارے اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، جہاں حیا پیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ڈھولکی پر تھاپ لگا رہی تھی۔ شاویز نے پوری طاقت سے چلا کر کہا کہ بند کرو یہ مچھلی منڈی، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ رات کا وقت ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں؟ مجھے سکون سے میٹنگ کرنے دو ورنہ میں آ کر یہ اسپیکر توڑ دوں گا۔ حیا نے شاویز کی آواز سنی تو اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گانا بند کرنے کی بجائے اپنی کزن شیزا کو اشارہ کیا اور کہا، ذرا آواز اور اونچی کرو، لگتا ہے شاویز بھائی کو ہمارا گانا پسند نہیں آ رہا، انہیں ذرا اونچی آواز میں سناتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے اسپیکر سے نکلنے والی آواز مزید بلند ہو گئی اور حیا نے جان بوجھ کر مائک میں زور زور سے گانا شروع کر دیا تاکہ شاویز مزید چڑھے۔ شاویز نے غصے سے کھڑکی بند کی اور سر تھام کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا اس لڑکی سے الجھنا خود کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ نکاح کا وقت آیا تو مسجد کے ہال میں دونوں خاندانوں کے مرد جمع تھے اور نکاح خواہ رجسٹر کھولے بیٹھے۔ شاویز سنہری کڑھائی والی سفید شیروانی میں ملبوس بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر اندر سے وہ شدید تذبذب کا شکار تھا۔ حیا کو زنانہ حصے سے دستخط کے لیے کاغذات بھجوائے گئے اور دستخط کے بعد جب رجسٹر شاویز کے سامنے رکھا گیا تو سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ شاویز نے جیب سے اپنا مہنگا فاؤنٹین پین نکالا تاکہ دستخط کر سکے، مگر عین وقت پر پین کی سیاہی خشک ہو گئی اور وہ چلنے سے انکاری ہو گیا۔ شاویز نے اسے کاغذ پر رگڑا مگر وہ نہ چلا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا جلدی کرو، وقت نکل رہا ہے۔ شاویز کے برابر میں بیٹھی حیا جو ابھی ابھی نکاح نامے پر دستخط کر کے وہاں آ کر بیٹھی تھی تاکہ دعا ہو سکے، اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ لائیں میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ اس نے پہلے کہ شاویز اسے روکتا، حیا نے اس کے ہاتھ سے پین جھپٹا اور اسے ہوا میں زور سے جھٹکا تاکہ سیاہی نب کی طرف آ جائے۔ حیا کا جھٹکا اتنی زور کا تھا کہ نیلی سیاہی کے موٹے موٹے قطرے پین سے نکل کر سیدھے شاویز کے سفید چمکدار چہرے اور اس کی قیمتی شیروانی کے گریبان پر جا گرے۔ ایک لمحے کے لیے پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ شاویز کا آدھا چہرہ نیلا ہو چکا تھا اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے حیا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حیا کے ہاتھ میں پین ویسے ہی ہوا میں معلق تھا۔ پھر اچانک مانی اور شیزا کی طرف سے دبی دبی ہنسی کی آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہال میں موجود تمام مہمان اور یہاں تک کہ سنجیدہ جہانگیر صاحب بھی اپنی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام رہے۔ شاویز غصے سے تمتماتا رہا، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخے، مگر سامنے کھڑے کیمرہ مین اور مہمانوں کی وجہ سے اسے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانی پڑی۔ حیا نے جلدی سے ٹیشو پیپر اٹھا کر اس کا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی اور معصومیت سے بولی، سوری شاویز بھائی، میرا مطلب شاویز جی، یہ پین ہی خراب تھا، میں نے تو بس مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاویز نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور دانت پیستے ہوئے آہستہ سے کہا کہ گھر چلو پھر بتاتا ہوں کہ پین خراب تھا یا تمہارا دماغ۔ نکاح تو ہو گیا، مگر شاویز کی نیلی شیروانی اور نیلا چہرہ اس تقریب کا سب سے یادگار منظر بن گیا، جسے شاید وہ ساری عمر نہ بھلا پاتا۔ رخصتی کا سفر انتہائی خاموش اور گھٹن میں گزرا، جہاں گاڑی میں بیٹھے شاویز کا موڈ اس قدر خراب تھا کہ ڈرائیور بھی شیشے سے پیچھے دیکھتے ہوئے گھبرا رہا تھا،
مگر حیا بڑی بے پرواہی سے باہر کا مناظر دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گاڑی جب نواب منزل کے پورچ میں رکی اور رسمی کارروائیوں کے بعد حیا کو شاویز کے کمرے تک لایا گیا، اسے لگا جیسے وہ کسی ماڈرن گھر کے بجائے کسی سرکاری دفتر یا عجائب گھر میں آ گئی ہو، جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ساکت و جامد تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے نظر آنے والا منظر حیا کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ پورا کمرہ گرے اور سیاہ رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر لگی بڑی بڑی پینٹنگز بھی تجریدی آرٹ کا نمونہ تھی، جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ حیا نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے چاروں طرف دیکھا اور اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتے ہوئے خود کلامی کی انداز میں کہا، یا اللہ، یہ میں کس قبرستان میں آ گئی ہوں جہاں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور یہ شاویز کیا رنگوں سے الرجی کا شکار ہے، یا اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح گزارے گا؟ شاویز ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا، اس لیے حیا نے غصے اور وحشت کے عالم میں اپنا بھاری بھرکم جیولری سیٹ اتارا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے کی بجائے سامنے پڑی میز پر دے مارا، جہاں شاویز کی اہم ترین فائلیں بڑی ترتیب سے پڑی ہوئی تھی۔ فائلوں کا بکھرنا تھا کہ کمرے کی رہی سہی ترتیب درہم برہم ہو گئی، مگر حیا کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور اس میں سے اپنی پسندیدہ شوخ گلابی اور پیلے رنگ کی بیڈ شیٹس نکالی، جن پر بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے، اور آنن فانن بیڈ کی گرے شیٹ کھینچ کر زمین پر پھینکی اور اپنی رنگ برنگی چادر بچھا دی، اور ساتھ ہی صوفوں پر پڑے سنجیدہ کوشنز کی جگہ اپنے لائے ہوئے ستاروں والے کوشن سجا دیے۔ اب بھی وہ کمرے کا حلیہ بگاڑ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شاویز چہرے سے نیلی سیاہی کے نشان مٹانے کی ناکام کوشش کے بعد باہر نکلا۔ اس کے قدم دہلیز پر ہی جم گئے اور اس کی آنکھوں میں وحشت امڑ آئی، جو کچھ دیر پہلے حیا کی آنکھوں میں تھی، کیونکہ اس کا نفیس اور سادہ کمرہ اب لنڈے بازار کی کسی رنگین دکان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شاویز نے سر تھام لیا اور دانت پیستے ہوئے کہا، حیا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے میرے کمرے کو سرکس کیوں بنا دیا؟ اور یہ میری فائلیں زمین پر کیوں رول رہی ہیں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ان میں کتنے اہم کاغذات ہیں؟ حیا نے بڑی لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھیں مسٹر شاویز، اب یہ کمرہ صرف آپ کا نہیں، میرا بھی ہے، اور میں اس ویرانے میں میرا تو دم گھٹ رہا ہے، میں مر نہیں سکتی۔ مجھے شوخ رنگ اور روشنی پسند ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے تاکہ یہاں انسانوں والی فیلنگ آئے، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی دیواروں سے بھوت نکل آئیں گے۔ شاویز نے غصے سے اس کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گیا اور کہا کہ تم سے بحث کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، بس دعا کرو کہ میرا ضبط جواب نہ دے جائے، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے ان رنگ برنگے کپڑوں کو کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ حیا نے منہ بنا کر دوسری طرف رخ کر لیا اور دل ہی دل میں خوش ہوئی، کم از کم اس کھڑوس کے چہرے پر کچھ تو تاثرات آئے۔ رات کی اس بدمزگی اور کمرے کی جنگ کے بعد اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی میں ایک الگ ہی امتحان شاویز کا منتظر تھا۔ روایت کے مطابق نئی نویلی دلہن کو ناشتہ بنانا تھا اور سب گھر والے ڈائننگ ٹیبل پر بڑی بے صبری سے منتظر تھے کہ حیا کیا شاہکار پیش کرے گی۔ شاویز اپنی کرسی پر بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی دادا جی کی موجودگی کی وجہ سے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد حیا کچن سے نکلی تو اس کا حلیہ دیکھنے لائق تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی جنگ سے لوٹی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی، جسے اس نے لا کر میز پر دھڑ سے رکھا۔ شاویز نے امید بھری نظروں سے ٹرے میں دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا، کیونکہ پلیٹ میں رکھی بریڈ اس قدر جل چکی تھی کہ وہ کوئلہ لگ رہی تھی، اور انڈے کچے پکے جن کی زردی بہہ کر پلیٹ کے کناروں تک آ رہی تھی۔ دادا جی نے شفقت سے حیا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ماشاءاللہ، ہماری بہو تو بہت سگڑ ہے، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر لائیے، جیتی رہو بیٹی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے وہ کالی سیاہ بریڈ شاویز کی پلیٹ میں رکھی اور بڑی معصومیت سے کہا، دادا جی، آپ کو پتہ ہے آج کل یہ اسموکی فلیور یعنی دھوئیں والا ذائقہ بہت ٹرینڈ میں ہے،
یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور پیٹ بھی صاف رہتا ہے، اسی لیے میں نے شاویز کے لیے خاص طور پر تیار کیا ہے۔ شاویز نے انڈا اور بریڈ دیکھ کر کراہیت سے منہ بنایا اور حیا کے کان کے پاس جھک کر خراہٹ بھرے لہجے میں کہا، یہ کیا زہر ہے؟ کیا تم میرا قتل کرنا چاہتی ہو؟ یہ جلی ہوئی راکھ میں کیسے حلق سے اتاروں گا؟ حیا نے میز کے نیچے سے اپنے پیر سے اس کی ٹھڈا مارا اور دانتوں میں دبی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے کہا، چپ چاپ کھا لیں ورنہ میں دادا جی سے کہوں گی کہ آپ میری پہلی کوشش کی توہین کر رہے ہیں اور پھر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ذمہ دار آپ ہوں گے۔ شاویز نے دادا جی کی طرف دیکھا جو اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کب نوالا لے گا، اور شاویز نے دل پر پتھر رکھ کر وہ کڑوا نوالا منہ میں ڈالا اور بمشکل پانی کے گھونٹ کے ساتھ اسے نکلا۔ دوسری طرف حیا اپنی کرسی پر اطمینان سے بیٹھی سلامی کے لفافے کھول رہی تھی اور نوٹ گنتے ہوئے اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ شاویز کو مزید زہر لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اسے تڑپا تڑپا کر مارے گی۔ دن بھر دفتر میں کام کرنے کے بعد جب شاویز تھکا ہارا رات کو گھر لوٹا اور فریش ہو کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو وہاں ایک نیا محاذ سے جنگ تیار تھا۔ شاویز کو عادت تھی کہ وہ اسی کا درجہ حرارت انتہائی کم یعنی 16 ڈگری پر رکھتا اور اسے تب تک نیند نہیں آتی جب تک کمرہ برف خانہ نہ بن جائے۔ وہ ریموٹ سے ٹیمپریچر سیٹ کر کے کمفرٹر اوڑھ کر ابھی لیٹا ہی تھا کہ اچانک اے سی کی بیپ بجی اور ٹھنڈی ہوا بند ہو گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو حیا ہاتھ میں ریموٹ پکڑے کھڑی تھی اور اس نے اے سی بند کر دیا۔ شاویز نے اٹھ کر غصے سے کہا، حیا یہ کیا حرکت ہے؟ اے سی کیوں بند کیا تم نے؟ مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ حیا نے بازو سینے پر باندھے اور ٹھٹھرتے ہوئے کہا، مجھے سردی لگ رہی ہے اور میں کلفی بننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ آپ کو شوق ہے بیمار ہونے کا تو باہر جا کر سو جائیں، مگر کمرے کا درجہ حرارت نارمل رہے گا۔ شاویز نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور دوبارہ اے سی آن کرتے ہوئے کہا، یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں میرے اصول چلیں گے۔ اگر تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو جاؤ الماری سے کمبل نکالو، مگر اے سی 16 پر ہی رہے گا۔ حیا نے غصے سے پیر پٹکا اور دوبارہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی تاکہ پلگ نکال دے، مگر شاویز نے اسے بازو سے پکڑ لیا، کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ حیا شرم سے لال ہوتی پیچھے کو ہٹی۔ اس نے غصے سے الماری کھولی اور وہاں سب سے اوپر رکھی ایک وزنی رضائی نکالی اور رضائی کو گھسیٹتی ہوئی صوفے پر لے گئی اور خود کو اس میں پوری طرح چھپا لیا۔ باہر منہ نکال کر بڑبڑائی، آپ انسان نہیں بلکہ قطب شمالی کے کوئی سفید برفانی ریچھ ہیں جسے صرف برف میں سکون ملتا ہے۔ شاویز نے اس کی بات سنی اور انسنی کر دی اور آنکھیں بند کر لی، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی تھی کہ چلو جنگ میں فتح تو اس کی ہوئی ہے۔ اگلی صبح حیا کو یونیورسٹی جانا تھا، مگر عین وقت پر پتہ چلا کہ اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور گھر کا دوسرا ڈرائیور بھی چھٹی پر ہے۔ عالمگیر صاحب نے حکم صادر کیا کہ شاویز جاتے ہوئے حیا کو یونیورسٹی ڈراپ کر دے گا۔ شاویز نے بہت بہانے بنائے مگر اسے مجبوری میں حیا کے ساتھ بٹھانا ہی پڑا۔ راستے میں شاویز خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر حیا کو خاموشی کہاں راس آتی ہے۔ اس نے گاڑی کا شیشہ پورا نیچے کر دیا اور اپنی سیٹ پر تھوڑا اوپر ہو کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی گاڑی یونیورسٹی میں داخل ہوئی اس نے اپنے جانے والی دوستوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ شاویز نے حیرت سے شیشے میں سے اسے دیکھا اور جھنجھلا کر پوچھا، حیا یہ تم کیا تماشا کر رہی ہو؟ کیا تم ان لوگوں کو جانتی ہو جو یوں ہاتھ ہلا رہی ہو؟ حیا نے بالوں کو ادا سے جھٹکا اور کہا، آپ کو نہیں پتا یونیورسٹی میں میری کتنی فین فالوئنگ ہے، لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ شاویز نے دیکھا کہ آس پاس کی گاڑیوں والے لڑکے واقعی مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے حیا کو ڈانٹا کہ تم کوئی سیلیبریٹی ہو کیا، مگر حیا نے الٹا اس پر طنز کا تیر چلایا اور کہا، اوہو مجھے لگتا ہے مسٹر شاویز آپ میری مقبولیت سے جیلس ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو تو کوئی مڑ کر دیکھتا بھی نہیں ہے سوائے ان گنجے انکلز کے جو آپ کے آفس میں آتے ہیں۔ شاویز نے بے بسی سے سر ہلایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تاکہ جلد از جلد اس مصیبت کو ڈپارٹمنٹ تک اتار سکے، مگر حیا مسکراتی رہی اور شاویز ڈھوپتا رہا کہ اس لڑکی کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزرے گی جو سنجیدہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔
آج حیا کی یونیورسٹی سے چھوٹی تھی اور گھر کی 4 دیواری پھر سے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ چنانچہ جب دوپہر کو تائی جان نے ذکر کیا کہ ڈرائیور چھٹی پر ہے اور شاویز کا لنچ آفس بھجوانا ہے، حیا نے فوراً یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ گاڑی کی چابیاں گھماتی ہوئی آفس کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ وہ جب آفس پہنچی تو وہاں کا خاموش اور سنجیدہ ماحول اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اس نے آتے ہی استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی سے گپ شپ شروع کر دی اور اپنی عادت کے مطابق 2 منٹ میں اسے اپنی سہیلی بنا لیا۔ حیا کے کہکہے بلند اور آواز باتیں سن کر آس پاس کے کیبن سے بھی کچھ اسٹاف ممبرز باہر نکل آئے۔ حیا نے ٹفن میز پر رکھا اور بڑے جوش و خروش سے ایک لطیفہ سنانا شروع کیا تھا کہ اچانک سامنے والے شیشے کے کیبن کا دروازہ کھلا اور شاویز، جو ایک اہم کلائنٹ کے ساتھ فون پر مصروف تھا، باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ وہاں موجود ہنستے ہوئے چہروں پر ایک دم سناٹا چھا گیا اور سب اپنی اپنی جگہوں پر جم گئے۔ شاویز نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو اب بھی مسکرا رہی تھی، اور پھر اس نے سب کے سامنے انتہائی سخت لہجے میں کہا، حیا، یہ میرا آفس ہے، کوئی سرکس نہیں، اور نہ ہی یہ تمہاری یونیورسٹی کا کیفیٹیریا ہے جہاں تم جب چاہو آ کر تماشا لگا لو۔ یہاں لوگ کام کرنے آتے ہیں، تمہاری فضول باتیں سننے نہیں آتے۔ حیا کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور اسے لگا جیسے کسی نے بھرے مجمع میں اس کے منہ پر تماچا مار دیا ہو۔ شاویز کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اگر تمہیں فارغ رہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو گھر پر رہو، مگر میرے سٹاف کا وقت برباد مت کرو۔ حیا کی آنکھوں میں فوراً موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے اور اسے اپنی تذلیل شدت سے محسوس ہوئی، کیونکہ سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹفن وہیں چھوڑا اور کوئی بھی صفائی پیش کیے بغیر سر جھکا کر تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ شاویز نے غصے سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور واپس کیبن میں چلا گیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ حیا کے دل پر کتنا گہرا زخم لگا گئے۔ شام کو جب شاویز گھر لوٹا تو اسے معمول کے برعکس ایک عجیب اور جان لیوا خاموشی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حیا، جو ہمیشہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی ٹی وی کا والیوم تیز کر دیتی یا کوئی نہ کوئی شرارت کرتی، آج کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا۔ حیا صوفے پر بیٹھی ایک کتاب میں گم تھی اور اس نے شاویز کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شاویز کو اپنی زیادتی کا احساس تو دوپہر کو ہی ہو گیا تھا، مگر اب حیا کی یہ سنجیدگی اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کا آغاز کیسے کریں۔ اس نے گلا کھنکا کر حیا کی توجہ حاصل کرنی چاہی، مگر حیا نے ایسے ظاہر کیا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہی نہیں ہو۔ شاویز نے قریب جا کر نرمی سے کہا کہ حیا، کھانا لگ گیا ہے، چلو سب انتظار کر رہے ہیں۔ حیا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں، اور دوبارہ کتاب میں منہ چھپا لیا۔ شاویز نے گہری سانس لی اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھو، میں جانتا ہوں میں نے آفس میں سب کے سامنے تمہیں ڈانٹ کر غلط کیا، مگر تم بھی تو سمجھو، وہ کام کی جگہ ہے، وہاں ڈسپلن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ چلو اب موڈ ٹھیک کرو اور یہ ناراضگی ختم کرو۔ حیا نے کتاب میز پر پٹکی اور اٹھ کر جانے لگی۔ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، کہا، اچھا سوری، مان بھی جاؤ۔ حیا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ مجھے آپ کی سوری نہیں چاہیے، آپ نے میری بے عزتی کی ہے۔ شاویز نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو اس نے اچانک بیڈ سے ایک چھوٹا کشن اٹھایا اور حیا کے سر پر دے مارا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا تو شاویز مسکرا رہا تھا۔ حیا کے اندر چھپی شرارت فوراً جاگ اٹھی اور اس نے بنا سوچے سمجھے صوفے کا کشن اٹھا کر پوری قوت سے شاویز کے منہ پر مارا۔ شاویز ہنس پڑا اور اس نے دوسرا تکیہ اٹھا کر جوابی حملہ کیا۔ پھر دیکھتی دیکھتی وہ سنجیدہ اور نفیس کمرہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ حیا اپنی ساری ناراضگی بھول کر شاویز پر تکیے برسا رہی تھی اور شاویز کہے لگاتے ہوئے اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ اسی چھینا جھپٹی میں حیا کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی۔ شاویز نے اسے تھام لیا۔ وہ دونوں بیڈ پر گر گئے، جہاں وہ دونوں ہانپتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ ان کی شادی شدہ زندگی کا پہلا حصہ تھا، لمحہ ایسا تھا جب ان کے درمیان موجود اجنبیت اور تناؤ کی دیوار گھری تھی
اور وہ دونوں کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسے۔ ابھی ان کے تعلقات میں بہتری کی یہ ننھی سی شروعات ہوئی کہ قسمت نے ایک نیا موڑ لیا، اور اگلے ہی دن امریکہ سے شاویز کی پرانی دوست اور کولیگ نتاشا کی آمد ہو گئی۔ نتاشا شاویز کی انتہائی سلجھی ہوئی ماڈرن اور کاروباری ذہانت رکھنے والی لڑکی، وہ شاویز کے ساتھ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کرنے آئی تھی۔ شام کو جب وہ گھر آئی تو شاویز کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی بڑی روانی سے انگریزی میں بزنس کے پیچیدہ مسائل پر بات کر رہی تھی، جبکہ حیا جو چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی، اسے ان کی گفتگو کا ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ حیا نے ٹرے میز پر رکھی تو شاویز نے اسے دیکھے بغیر بس ہاتھ کے اشارے سے رکھنے کا کہا، اور نتاشا کی بات سن کر زور سے ہنسا۔ نتاشا نے حیا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ہیلو کہا، اور پھر دوبارہ شاویز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حیا وہاں کھڑی خود کو اس قدر غیر رحم اور کمتر محسوس کرنے لگی جتنا شاید اس نے پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ اسے لگا کہ شاویز اور نتاشا ایک ہی دنیا کے باسی ہیں، جہاں عقل اور شعور کی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ وہ محض ایک ان پڑھ اور گنواہ لڑکی ہے جو صرف چائے بنا سکتی ہے۔ حیا کے دل میں پہلی بار رشک اور جلن کا ایک عجیب سا جذبہ بیدار ہوا جو اسے اندر ہی اندر سلگھانے لگا۔ وہ چپ چاپ کچن میں واپس آ گئی، مگر اس کا ذہن ابھی بھی ڈرائنگ روم میں اٹکا ہوا تھا، جہاں سے شاویز کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر صورتحال مزید بگڑ گئی جب شاویز نے نتاشا کو کھانے پر روک لیا اور ڈائننگ ٹیبل پر تینوں موجود تھے، مگر بات چیت صرف شاویز اور نتاشا کے درمیان ہو رہی تھی۔ حیا کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، جس سے وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ شاویز نے اپنی پلیٹ صاف کی اور حیا کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، حیا ذرا کچن سے تھوڑا اور سالن تو لیا، آج بھوک بہت لگی اور کھانا بھی اچھا ہے۔ حیا کے ذہن میں فوراً ایک شیطانی خیال جاگا اور اس نے بڑی فرما برداری سے شاویز کی پلیٹ اٹھائی اور کچن کی طرف چل پڑی، جہاں کاؤنٹر پر لال مرچوں کا ڈبہ اس کا منتظر تھا۔ حیا نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے سالن ڈش میں نکالنے کے بعد اس میں مٹھی بھر کر لال مرچیں ملا دی، اسے اچھی طرح مکس کر دیا تاکہ ظاہری طور پر کچھ پتہ نہ چل سکے۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر واپس آئی اور بڑے پیار اور اپنائیت سے وہ آگ اگلتا ہوا سالن شاویز کی پلیٹ میں انڈیل دیا اور بولی کہ لیں شاویز جی، پیٹ بھر کر کھائیں۔ شاویز جو نتاشا کی کسی بات پر ہنس رہا تھا، اس نے حیا کی آنکھوں میں چھپی شرارت کو دیکھے بغیر ایک بڑا سا نوالا توڑا اور اسے خوب سارے شوربے میں ڈبو کر منہ میں رکھ لیا۔ نوالا حلق سے اتنا تھا کہ شاویز کو لگا جیسے اس کے منہ میں کسی نے دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیوں۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ بری طرح کھانستے ہوئے پانی کے جگ کی طرف لپکا، جبکہ حیا بڑے سکون سے اپنی جگہ پر بیٹھ کے اور معصوم بن کر نتاشا سے پوچھنے لگی، ارے نتاشا آپ کیوں رک گئی؟ کھائے نا، کہیں آپ کو مرچیں تو نہیں لگ رہی؟ کیونکہ شاویز کو تو دیسی مسالے بہت پسند ہیں۔ شاویز کے منہ میں مرچوں کا طوفان برپا تھا اور اس کا چہرہ سرخ انار کی طرح دہک رہا تھا، مگر اس کی نظریں سیدھی حیا کے چہرے پر جمیں، جہاں ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اور وہ بڑے اطمینان سے نتاشا سے باتیں کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاویز نے پانی کا تیسرا گلاس بھی ایک ہی سانس میں خالی کیا اور اپنی جلتی ہوئی زبان کو تھوڑا سکون ملتے اسے ایک دم جھٹکا لگا اور وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ یہ اچانک ملنے والی مرچیں سالن میں نہیں، بلکہ یہ وہ مرچیں تھیں جو حیا کے دل میں نتاشا کی آمد سے لگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ شاویز کے لبوں پر باوجود تکلیف کے ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لاپرواہ لڑکی اسے لے کر جیلس ہو رہی ہے، اور اس جلن کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کھیل کو مزید آگے بڑھائے گا اور حیا کو مزید تپائے گا تاکہ اس کے دل کا حال پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے۔ کھانے کے فوراً بعد شاویز نے جان بوجھ کر اپنا فون نکالا اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر نتاشا کو دوبارہ کال ملا لی۔ حالانکہ وہ ابھی بھی گھر سے گئی تھی، مگر شاویز کا مقصد حیا کو سنانا تھا۔ حیا جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، اس کے کان شاویز کی آواز پر لگے ہوئے تھے، جو بڑے لاڈ اور پیار بھرے لہجے میں فون پر کہہ رہا تھا، ہاں نتاشا، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، آج کا دن تمہارے ساتھ گزار کر بہت اچھا لگا،
اور تم واقعی بہت ذہین ہو، مجھے تمہارے آئیڈیاز کی ضرورت ہے۔ حیا کے ہاتھ سے پلیٹ پھسلتے پھسلتے بچی اور اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ وہ غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر چینل بدلا۔ ایک ایسا چینل لگایا جہاں اونچی آواز میں مار دھاڑ والا ایکشن سین چل رہا تھا، اور پھر اس نے والیوم کو آخری حد تک بڑھا دیا۔ شاویز نے اپنی بات جاری رکھنے کی کوشش کی مگر شور اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنی ہی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور حیا کو گھورتے ہوئے کہا، حیا یہ کیا بدتمیزی ہے، آواز کم کرو، میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ حیا نے بڑی معصومیت سے کندھے اچکائے اور اونچی آواز میں کہا، کیا کروں شاویز، یہ میرا پسندیدہ سین ہے اور مجھے کم آواز میں سمجھ نہیں آتا۔ آپ باہر جا کر بات کر لیں، ویسے بھی آپ کی ضروری بات ختم کہاں ہوتی ہے۔ شاویز نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا اور فون لے کر باہر لان میں چلا گیا، جبکہ حیا صوفے پر بیٹھ کر کشن کو مکے مارنے لگی اور بڑبڑائی کہ ذہین ہوگی اپنے گھر میں، یہاں تو بس میں ہوں اور صرف میں۔ اگلے دن شام کو نتاشا نے اپنی کامیابی کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی کا اہتمام کیا، جہاں شہر کے بڑے بزنس مین اور ان کی بیگمات موجود تھیں۔ شاویز نے حیا سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے کیونکہ اسے بھی ساتھ جانا ہے۔ حیا نے الماری کھولی تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا پہنے، کیونکہ وہ نتاشا کے مقابلے میں کم نظر نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک انتہائی خوبصورت گہرے سرخ رنگ کی ساڑی نکالی اور اس نے اپنی امی کے جہیز سے چرائی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ حیا کو ساڑی باندھنا بالکل نہیں آتی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر ہر بار پلیٹس خراب ہو جاتی یا پلو زمین پر گر جاتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ساڑی کے پلو کے ساتھ کشتی کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور شاویز سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ حیا کو الجھتا دیکھ کر رک گیا۔ حیا نے روتے ہوئے منہ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، یہ ساڑی مجھ سے نہیں سنبھلی جا رہی، مجھے نہیں جانا، آپ اکیلے چلے جائیں، ویسے بھی آپ کی نتاشا تو وہیں ہوگی۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب قدم بڑھایا اور کہا کہ لاؤ میں مدد کر دیتا ہوں۔ حیا حیرت سے اسے دیکھتی رہی جب شاویز اس کے انتہائی قریب آ کر گھٹنوں کے بل جھکا اور ساڑی کی پلیٹس کو ترتیب دینے لگا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور حیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب شاویز نے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر پلو سیٹ کیا اور پن لگانے کے لیے جھکا تو اس کے چہرے ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ حیا کو شاویز کی سانسوں کی گرمش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ حیا کا دل اس زور سے دھڑکا کہ اسے لگا شاویز بھی اس کی آواز سن لے گا، اور یہ ان کی زندگی کا پہلا ایسا لمحہ تھا جو لڑائی جھگڑے سے پاک اور خالص رومان بھی تھا۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ حیا بالکل کسی شہزادی کی طرح اور پاس آ کر اس کے گال پر پیار سے بوسہ دیا۔ حیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں کیونکہ آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا نکاح کا بندھن کتنا مضبوط اور خوبصورت ہوتا ہے، اور شاید وہ شاویز کو پسند کرنے لگی ہے۔ پارٹی میں پہنچتے ہی حیا کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا کیونکہ ناشتہ ایک انتہائی ماڈرن گاؤن میں ملبوس سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور شاویز کے آتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ نتاشا نے شاویز کا بازو تھام لیا اور اسے مہمانوں سے ملوانے، جبکہ حیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میوزک تیز ہوا اور نتاشا نے مسکراتے ہوئے شاویز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، کم آن شاویز، ایک ڈانس تو بنتا ہے، پرانے وقتوں کی یاد میں۔ شاویز ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ حیا بجلی کی تیزی سے بیچ میں کود پڑی اور اس نے فوراً شاویز کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا اور نتاشا سے بولی، ارے نہیں نہیں نتاشا، یہ ڈانس نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں۔ نتاشا نے حیرت سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ شاویز تو بہت اچھا ڈانسر ہے۔ حیا نے فوراً جھوٹ کھڑا اور کہا، اصل میں کل رات یہ باتھ روم میں بری طرح پھسل گئے، ان کے ٹخنے میں شدید موچ آئی ہے، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ پاؤں پر زیادہ وزن نہیں ڈالنا ورنہ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔ شاویز نے حیرت سے حیا کو دیکھا کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھا، مگر حیا نے اس کی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ چپ رہو، اور پھر زبردستی شاویز کو کندھے سے دبا کر پاس پڑی کرسی پر بٹھا دیا۔
نتاشا نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا، اوہ یہ تو بہت برا ہوا، میں امید کرتی ہوں تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حیا نے موقع غنیمت جانا اور نتاشا کے قریب ہوتے ہوئے دکھاوا کیا کہ وہ اس کے گاؤن کی تعریف کر رہی ہے، اور پھر بڑی ہوشیاری سے اپنی نوکیلی پینسل کی ہیل نتاشا کے نازک پاؤں پر رکھ دی اور پورا وزن ڈال دیا۔ نتاشا کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ حیا نے فوراً پاؤں ہٹایا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، او مائی گاڈ، آئی ایم سو سوری نتاشا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارا پاؤں نیچے ہے، یہ قالین اتنا موٹا ہے نا، احساس ہی نہیں ہوا۔ نتاشا درد سے کراہتی ہوئی لنگڑا کر وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ شاویز اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ حیا کا انتقام ہے۔ تھوڑی دیر بعد نتاشا جب اپنا میک اپ ٹھیک کر کے دوبارہ شاویز کے پاس آئی تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ سکے، تو حیا وہیں قریب کھڑی ایک ویٹر سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے رہی تھی۔ جیسے نتاشا شاویز کے قریب پہنچی، حیا وہاں سے گزری اور جان بوجھ کر قالین کے کنارے سے الجھ کر لڑکھڑائی۔ اس کے لڑکھڑاتے ہی اس کے ہاتھ میں موجود ٹھنڈی سیاہ کولڈ ڈرنک کا بھرا ہوا گلاس سیدھا نتاشا کی قیمتی سفید گاؤن پر جا گرا۔ نتاشا بری طرح گیلی ہو گئی۔ پاس بیٹھے لوگ نتاشا کی طرف دیکھنے لگے۔ حیا نے فوراً اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہائے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں تو گرنے والی تھی، میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی تو سارا ڈرنک تم پر گر گیا۔ سوری نتاشا۔ وہ غصے اور شرمندگی سے روحان سی ہو گئی اور اس نے شاویز کی طرف دیکھا، مگر شاویز نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، کیونکہ اس کی ہنسی اب قابو سے باہر ہو رہی تھی اور اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی ایک چلتی پھرتی آفت ہے جس سے ٹکر لینا نتاشا کے بس کی بات نہیں۔ حیا نے ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھایا اور نتاشا کو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس سے اس کا حلیہ مزید بگڑ گیا۔ نتاشا تنگ آ کر وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ شاویز نے حیا کی طرف دیکھا جو بڑے سکون سے خالی گلاس ٹرے میں رکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کہہ رہی تھی کہ جو میرا ہے اس پر کوئی نظر نہیں ڈال سکتا۔ پارٹی سے واپسی پر شاویز ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بار بار ترچھی نظروں سے حیا کو دیکھ رہا تھا، جو کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبی سڑک کو گھور رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا۔ شاویز نے آخر کار خاموشی توڑی اور اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیوں سے تلبلا مچاتے ہوئے شرارت سے پوچھا، ویسے ماننا پڑے گا مسز شاویز، آپ کا نشانہ کتنا پکا ہے، پہلے نتاشا کا پاؤں اور پھر اس کا وہ قیمتی گاؤن۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ حیا نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا اور اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے سنجیدہ ہونے کی اداکاری کی اور کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، میں تو بس گرنے والی تھی، وہ تو شکر کرے میں بچ گئی، ورنہ مجھے کتنی چوٹ لگتی۔ شاویز نے زور سے کہا لگایا اور کہا، ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، مگر سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں نتاشا کو میرے قریب دیکھ کر جلن ہو رہی تھی؟ کیونکہ تمہارا چہرہ اور تمہاری یہ حرکتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم جیلس ہو رہی تھی۔ حیا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور اس کے گالوں پر شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا، مجھے بھلا کیوں جلن ہوگی؟ آپ جو مرضی کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کوئی ٹام کروز تھوڑی ہیں۔ لیکن اس کا جھنجھلاہٹ، بڑا لہجہ اور نظریں چرانا اس کے دل کا حال صاف بیان کر رہا تھا کہ وہ اب شاویز کے لیے جذبات رکھنے لگی ہے اور اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ شاویز نے اس کی اس گھبراہٹ کو بہت انجوائے کیا اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ چلو، اس ضدی لڑکی کے دل میں کچھ تو ہلچل ہوئی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ شاویز نے بڑی پیاری آفر کی اور حیا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں بڑے ہی خوشگوار موڈ میں آج گھر واپس آئے۔ اب حیا میں بہت تبدیلی آ گئی تھی، وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ کچھ دنوں بعد شاویز ایک انتہائی اہم بین الاقوامی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جس کی ڈیڈ لائن سر پر تھی، اور وہ پچھلے 2 دنوں سے اپنے کمرے میں بند لیپ ٹاپ پر مسلسل کام کر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حیا گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک شاویز کے زور سے چیخنے کی اور میز پر مکہ مارنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ حیا ہڑبڑا کر اٹھی اور دیکھا کہ شاویز بالوں میں انگلیاں پھنسائے مایوسی کی تصویر بنا بیٹھا
اور اس کا لیپ ٹاپ بند پڑا ہے۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا ہوا؟ شاویز آپ ٹھیک تو ہیں؟ خیریت ہے؟ شاویز نے غصے اور وحشت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا کہ سب ختم ہو گیا۔ حیا، میرا لیپ ٹاپ اچانک کریش کر گیا اور میرا سارا ڈیٹا، میری پریزنٹیشن اور کلائنٹس کی تفصیلات سب اڑ گئی ہیں۔ میرے پاس بیک اپ بھی نہیں تھا اور کل صبح مجھے یہ پروجیکٹ جمع کروانا ہے۔ اب میرا کریئر ختم، کیونکہ یہ ڈیل میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ حیا نے اسے پانی کا گلاس پیش کرنے کی کوشش کی، مگر شاویز نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ شاویز کی پریشانی دیکھ کر حیا کو اس پر بہت ترس آیا اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہی حیا جسے شاویز ہمیشہ نالائق، غیر ذمہ دار اور صرف شرارتوں کا پتلا سمجھتا تھا، اس مشکل گھڑی میں اس کی ڈھال بن کر سامنے آئی۔ جب شاویز تھک ہار کر اور مایوسی کے عالم میں صوفے پر سر ٹیک کر سو گیا، حیا دبے پاؤں کمرے میں واپس آئی اور اس نے آہستہ سے میز سے لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ جانتی تھی اس کا یونیورسٹی کا ایک دوست حمزہ IT کا ایکسپرٹ ہے، وہ ایسے مسائل چٹکیوں میں حل کر لیتا ہے۔ حیا نے رات کے اس پہر حمزہ کو کال کی اور اسے منت سماجت کر کے جگایا اور اسے ویڈیو کال پر لیا۔ حمزہ کی ہدایت کے مطابق حیا نے لیپ ٹاپ کے مختلف کیبلز جوڑی اور کئی گھنٹوں تک جا کر سافٹ ویئر ریکوری کے پیچیدہ عمل کو سر انجام دیا۔ یہ کام بہت مشکل تھا اور حیا کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ وہ شاویز کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھی جب آخرکار اسکرین پر ڈیٹا ریکور ہونے کا میسج آیا۔ حیا کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے فائلز کو محفوظ کیا اور لیپ ٹاپ کو واپس میز پر اسی طرح رکھ دیا جیسے وہ پہلے رکھا ہوا تھا، اور خود وہی زمین پر قالین پر بیٹھے بیٹھے صوفے سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ صبح جب شاویز کی آنکھ کھلی، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور اسے لگا آج اس کی بربادی کا دن ہے۔ اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ کا بٹن دبایا تاکہ دیکھے کہ کیا کوئی امید باقی ہے یا اسے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اسکرین روشن ہوئی، اس کی فائل سامنے آئی۔ شاویز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور پھر اس کی نظر نیچے قالین پر سوئی ہوئی حیا پر پڑی، جس کے ہاتھ میں اب بھی ڈیٹا کیبل پکڑی ہوئی تھی۔ شاویز کو ایک لمحے میں ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ معجزہ کس نے کیا ہے۔ اس کے دل میں حیا کے لیے جو عزت اور محبت کا جذبہ بیدار ہوا، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنی رات والی بدتمیزی پر شدید ندامت ہوئی اور اس نے وہیں جھک کر سوئی ہوئی حیا کے ماتھے پر پیار کیا اور سوچا یہ لڑکی واقعی ایک نعمت ہے۔ شاویز کے دل میں حیا کی محبت جڑ پکڑ چکی تھی اور حیا بھی اپنے جذبات کو سمجھنے لگی کہ محبت کے اس راستے میں ایک غلط فہمی نے سر اٹھایا جس نے سب کچھ تابالا کر دیا۔ ایک دوپہر شاویز آفس میں تھا اور حیا اس کے کپڑے الماری میں ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ اسے شاویز کے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا محسوس ہوئی۔ حیا نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ڈبیا نکالی اور اسے کھولا تو اس میں ہیرے کی ایک انتہائی خوبصورت انگوٹھی چکمگا رہی تھی۔ حیا کا دل خوشی سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً سوچا یقیناً شاویز نے یہ انگوٹھی اس کے لیے خریدی ہے تاکہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے اور شاید رات والی مدد کا شکریہ ادا کر سکے۔ حیا نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن کر شیشے میں دیکھا اور شرما گئی۔ پھر اس نے وہ ڈبیا واپس جیب میں رکھ دی تاکہ شاویز کو سرپرائز خراب نہ ہو، اور وہ سارا دن خیالی پلاؤ پکاتی رہی، خوشی سے جھومتی رہی۔ مگر شام کو جب شاویز گھر آیا، وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ نتاشا بھی اس کے ساتھ تھی، جو کسی فائل پر دستخط کروانے آئی۔ حیا چائے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو اس نے دیکھا کہ شاویز نے اپنی جیب سے وہی مخملی ڈبیا نکالی اور مسکراتے ہوئے نتاشا کی طرف بڑھا دی۔ حیا کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ شاویز کہہ رہا تھا کہ نتاشا، یہ رہی وہ انگوٹھی جو تم نے منگوائی تھی، مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گی۔ اصل میں وہ انگوٹھی نتاشا نے اپنے منگیتر کے لیے منگوائی تھی جو اسے ڈیزائن کے لیے چاہیے تھی، مگر حیا نے پوری بات سنے بغیر ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ شاویز نتاشا کو پرپوز کر رہا ہے اور وہ انگوٹھی نتاشا کے لیے تھی۔ حیا کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور اس کا دل
کرچی کرچی ہو گیا۔ اسے لگا شاویز نے اس کے جذبات کا مذاق اڑایا۔ اس کی وہ رات بھر کی محنت اور محبت سب رائے گا گئی۔ وہ الٹے قدموں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہے گی جہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے غصے اور دکھ میں اپنا سامان نکالا اور سوٹ کیس میں کپڑے ٹھونسنے لگی۔ اس کا ارادہ پکا تھا کہ وہ آج اور ابھی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کا دل اس وقت بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا اس گھر میں اب اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہے، جہاں اس کی محبت کا یوں مذاق اڑایا گیا ہو۔ باہر آسمان پر کالی گھٹائیں چھا چکی تھیں اور تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش بھی جاری تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک نظر اس کمرے پر ڈالی جہاں اس نے پچھلے کچھ ہفتوں میں شاویز کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے یادگار پل گزارے۔ حیا نے سسکیاں ضبط کی اور چوروں کی طرح دبے پاؤں کمرے سے نکلی، پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی تاکہ گھر والوں کو خبر نہ ہو اور وہ ٹیکسی لے کر اپنے نانی کے گھر جا سکے۔ دوسری طرف شاویز، جو نتاشا کو رخصت کر کے بڑے اچھے موڈ میں سیڑھیاں بجاتا کمرے میں داخل ہوا، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ الماری کے دروازے کھلے پڑے اور ہینگرز خالی جھول رہے تھے، جبکہ ڈریسنگ ٹیبل پر حیا کی پسندیدہ چوڑیاں بھی موجود نہیں تھیں۔ شاویز کے دل میں ایک انجانا خوف بیدار ہوا۔ اس نے اونچی آواز میں حیا کو پکارا، مگر کمرے کی دیواروں کے سوا اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دیوانہ وار باتھ روم اور پھر چھت کی طرف بھاگا، مگر حیا کہیں نہیں تھی۔ تبھی اس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر صرف اتنا لکھا تھا، آپ اپنی نتاشا کے ساتھ خوش رہیں، میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ شاویز کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ انگوٹھی والی بات حیا نے غلط سمجھی ہے اور اب وہ کسی بڑی مصیبت کو دعوت دینے جا رہی ہے۔ اس نے فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور طوفانی بارش کی پرواہ کیے بغیر گھر سے باہر نکل کھڑا ہوا۔ بارش کا زور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اور سڑکوں پر پانی جمع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ مگر شاویز کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس خوف کے کہ حیا اس طوفان میں کہاں ہوگی۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور اپنی نظریں سڑک کے کناروں پر جمائے رکھی، جہاں کوئی بھی سواری یا پیدل چلنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راستے پر ایک بس اسٹاپ کے پاس دھندلا سا سایہ نظر آیا جو سکڑ کر بینچ پر بیٹھا۔ شاویز نے زور سے بریک لگائی اور گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ بارش کی بوندیں سوئیوں کی طرح اس کے جسم میں چبھ رہی تھی، مگر اس نے دوڑ کر اس وجود کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف مڑا۔ وہ حیا ہی تھی جو بھیگنے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں اور بارش کے پانی سے تر تھا۔ شاویز کو دیکھتے حیا نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی اور چیخ کر کہا، مجھے ہاتھ مت لگائیں اور یہاں سے چلے جائیں، جا کر اپنی انگوٹھی نتاشا کو پہنائیں، مجھے آپ کی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ شاویز نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا اور بارش کے شور پر حاوی ہونے کے لیے پوری طاقت سے چلایا کہ حیا، ہوش کے ناخن لو اور میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ انگوٹھی میرے لیے نہیں تھی اور نہ ہی نتاشا کے لیے۔ خدا کے لیے اپنا پاگل پن بند کرو۔ حیا نے تڑپ کر کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ اسے وہ ڈبیا دے رہے تھے اور وہ کتنی خوش ہو رہی تھی، آپ مجھے بیوقوف مت بنائیں۔ شاویز نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہاں میں نے اسے دی تھی کیونکہ وہ انگوٹھی نتاشا نے امریکہ سے اپنے منگیتر کے لیے ڈیزائن کروائی تھی اور مجھ سے منگوائی تھی، کیونکہ میرا دوست جیولر ہے۔ میرا نتاشا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے دل میں صرف اور صرف ایک لڑکی رہتی ہے جو اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے اور جس نے میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ حیا ایک دم ساکت ہو گئی اور اس نے حیرت اور بے یقینی سے شاویز کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی اور محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ شاویز نے اپنا لہجہ نرم کیا اور اس کے بھیگے ہوئے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حیا، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ میرا لیپ ٹاپ ریکور کرنے والی تم ہو، میری زندگی میں رنگ بھرنے والی تم ہو، اور میں کسی نتاشا کے لیے تمہیں کبھی نہیں کھو سکتا۔ حیا کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
شاویز کے سینے سے لگ گئی، جو اسے بارش میں بھی دنیا کے سب سے محفوظ پناہ گاہ لگا۔ جب وہ دونوں بارش میں شرابور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے واپس حویلی پہنچے تو وہاں ایک اور ہی حیرت انگیز منظر ان کا منتظر تھا، جس نے انہیں اپنی حالت بھلا دی۔ حویلی کے بڑے صحن میں جہاں تک کل خاموشی اور نفرت کا راج تھا، آج وہاں مزدوروں کا ہجوم اور بڑے بڑے ہتھوڑوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ حیا اور شاویز نے حیرت سے دیکھا کہ دادا نواب دین وہیل چیئر پر بیٹھے بارش میں بھیگ رہے تھے، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جبکہ ان کے دونوں بیٹے جہانگیر اور عالمگیر ان کے دائیں بائیں کھڑے مزدوروں کو ہدایت دے رہے تھے۔ شاویز نے آگے بڑھ کر پوچھا، بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی رات کے اور بارش میں یہ توڑ پھوڑ کیوں؟ دادا جی نے شاویز اور حیا کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا یہ توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی بلکہ جوڑنے کا عمل ہو رہا ہے۔ میں اپنی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی خواہش پوری کروا رہا ہوں۔ یہ دیوار برلن جو میرے بچوں کے درمیان نفرت کی علامت تھی، آج ہمیشہ کے لیے گرائی جا رہی ہے۔ اسی لمحے مزدوروں نے ایک زوردار وار کیا اور دیوار کا ایک بڑا حصہ دھڑام سے نیچے گر گیا، جس کے گرتے ہی دونوں گھروں کا صحن ایک ہو گیا۔ حیا نے خوشی سے تالی بجائی اور شاویز کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ جہانگیر صاحب نے آگے بڑھ کے اپنے بھائی عالمگیر کو گلے لگا لیا، اور برسوں کی ناراضگی بارش کے پانی کے ساتھ بہہ گئی۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ملازمین مٹھائیاں بانٹنے لگے، جبکہ حیا اور شاویز نے محسوس کیا کہ ان کے دلوں کی دیوار بھی اسی دیوار کے ساتھ گھر چکی ہے۔ دونوں جب کمرے میں آئے تو آج ان کے ساتھ صرف محبت تھی، اور حیا شاویز کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ آج کی رات ان دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے اپنا لیا تھا۔ ہر طرح سے اس رات کے بعد زندگی معمول پر تو آ گئی، مگر اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جبکہ نیچے لان میں اب کوئی دیوار نہیں تھی، اور وہاں پورا خاندان ایک ساتھ باربیکیو پارٹی کر رہا تھا۔ حیا اور شاویز چھت کی منڈیر کے پاس کھڑے نیچے کا نظارہ کر رہے تھے، اور فضا میں کوئلوں کی مہک اور کہکہوں کی آوازیں رچی ہوئی تھی۔ حیا نے ریلنگ پر جھکتے ہوئے شرارت سے شاویز کی طرف دیکھا اور کہا کہ شاویز، آپ کو یاد ہے وہ دن جب میں نے یہاں سے آپ کی آنکھوں میں شیشہ مارا تھا اور آپ کیسے غصے سے لال پیلے ہو کر اوپر آئے تھے؟ قسم سے آپ اس وقت بالکل ہٹلر لگ رہے تھے۔ شاویز نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور کہا، ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تم نے میری ناک میں دم کر رکھا تھا، اور سچ پوچھو تو تم اب بھی وہی ہو، ایک نمبر کی شرارتی اور ضدی لڑکی۔ اور مجھے لگتا ہے میں نے دنیا کا سب سے بڑا رسک لیا ہے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر کے، کیونکہ تم سدھرنے والی نہیں ہو۔ حیا نے منہ بسورتے ہوئے کہا، اچھا جی، تو ابھی بھی وقت ہے، آپ جا کر اپنی نتاشا کو ڈھونڈ لیں، وہ تو بہت تمیز والی ہے، میں تو ایسی ہی رہوں گی آپ کے اعصاب پر سوار۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی گہرائی سے کہا، مجھے کوئی تمیز والی نہیں چاہیے، مجھے تو بس یہی آفت چاہیے، کیونکہ اس آفت کے بغیر میری زندگی بالکل بے رنگ اور پھیکی ہے۔ تو میری زندگی کا وہ زبردستی کا سائن ہو جسے میں نے اب اپنی مرضی سے اپنا لیا ہے۔ تم میری آفت ہو، مگر اب صرف اور صرف میری آفت۔ حیا کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر شاویز کے کندھے پر رکھ دیا۔ چاند کی روشنی میں ان دونوں کے سائے ایک ہو گئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عشق جب مرچوں اور تیکھے پن کے ساتھ ملتا ہے تو زندگی کا ذائقہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔